إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ تدوین حدیث کا موضوع ایک تو بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے۔ دلچسپ اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کیسے کیسے ہوتی رہی، اور چونکہ ہم اس کی تاریخ کو ذکر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی تدوین سے متعلق بتائیں گے، اور پھر تاحال اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کیسے کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور اس میں علماء کی خدمات اور محدثین کی قربانیاں یہ سب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی دلچسپ ہوگی جب ہم بہت سارے لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کی تڑپ، ان کا جذبہ، ان کا جنون دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کلاس اہم اس حوالے سے ہے کہ چونکہ ہمارے دین کے دو بنیادی ماخذ جو سورسز ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں، تو قرآن مجید تو یوں سمجھیے کہ واجب الایمان چیز ہے، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے تو قرآن مجید پر ایمان لانا تو ضروری ہے، اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ شریعت کو اپنے مرضی کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، قرآن پر وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ قرآن کے معنی اور اس کی تفسیر کو اور اس کے مفہوم کو تبدیل کریں، قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو چھوڑ نہیں سکتے، امت سے قرآن کو دور نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس قرآن مجید کے وہ اپنے معنی کیسے کرتے ہیں، اپنی تفسیر کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک اہم راستہ جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی سب سے اتھینٹک تفسیر، جو اس قرآن کی وضاحت کا سب سے بنیادی انداز اور طریقہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی صاحب قرآن کا فہم۔ قرآن جن پر نازل ہوا وہ قرآن کو کس درجے میں، کس زاویے میں، کس انداز میں سمجھتے تھے، یہ بہت اہم بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کلاس ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو اپنے معنی پہنانے کے لیے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کی وہ وضاحت اور وہ تفسیر جو ہمیں اصل میں سکھائی گئی ہے اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہمیں اس سے دور کریں، اور اس کے لیے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف، سبحان اللہ، تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کو لوگ مختلف حدیث نبوی کو وہ مختلف زاویوں سے لوگ اپنا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے کے لیے، اس کو برا ثابت کرنے کے لیے، اس کو غیر ثابت کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے انداز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ کے زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عفواً ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیٹ والا بھی کوئی منکر حدیث ہی نہ ہو، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے۔ بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر منکرین حدیث کی طرف سے ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حدیث لکھی ہی نہیں گئی۔ جب یہ حدیث اس زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی تو اس وجہ سے اس حدیث پر اعتبار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی ہم سیشن میں کوشش کریں گے کہ اس اعتراض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رفع کریں۔ یہ بہت اہم ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یاد رکھیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات کا، آپ کے تقدس کا، آپ کے احترام کا دفاع کرنا یہ صحابہ اکرام کے لیے باعث سعادت بھی تھا اور واجب ایمانی بھی تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہم فقیروں کا، آپ کی ماننے والوں کا، آپ کی اتباع کرنے والوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو باقی نہیں ہے لیکن آپ کی بات باقی ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی سنت کا انشاءاللہ دفاع کریں۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ دفاع حدیث میں ہماری امت نے کیا کیا جو ہے قربانیاں دی ہیں، کیا کیا خدمات پیش کی ہیں اور کتنے کتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے بھی ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس آدمی کے چہرے کو خوش رکھے، اس آدمی کے چہرے کو بہتر رکھے جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، فحافظہ، پھر اس حدیث کو یاد کیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اس نے اس حدیث کو آگے پہنچا دیا، فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، کئی فقہ اٹھانے والے، فقہ کے ذمہ داری اٹھانے والے، فقہ سے وابستہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فقہ کو، اس دین کی بات کو ایسے آدمی تک پہنچاتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور کئی مرتبہ ایک آدمی کے پاس فقہ کی، دین کی بات ہوتی تو ہے لیکن وہ خود اس قدر سمجھدار نہیں ہوتا، تو وہ سمجھدار لوگوں تک اس بات کو پہنچاتا ہے۔ تو حدیث کی یہ خدمت کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے آدمی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے آدمی کو حدیث رسول کی خدمت کرنا۔ تو ہم اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے اندر اس سیشن کو، اس ایک پوری تحریک کو لے کر جانے لگے انشاءاللہ۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ ایک تابعی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے سنت لے کر، یعنی جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو حدیث ہے، یہ جو سنت ہے، یہ لے کر بھی نازل ہوتے تھے جیسے جبریل امین قرآن لے کر نازل ہوتے تھے۔ جیسے قرآن کی آیتیں جبریل لے کر آتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، ایسے ہی جو سنت ہے، حدیث ہے، جو قرآن میں نہیں ہے لیکن دین ہے، وہ حضرت جبریل وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے، وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا کما یعلمہ القرآن، اور حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت بھی ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں ہے حدیث۔ ہاں، قرآن کے تو الفاظ، ان کی تلاوت، ان کا اس کا اجر یہ تو متعین ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح اور ضعیف ہوتی ہے، ضعیف جو غیر ثابت ہوتی ہے، صحیح جو ثابت ہوتی ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صحیح ثابت ہیں وہ شریعت ہیں، اور وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی اور سکھائی گئی، اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے
لیکن یہ سکھایا گیا۔ تو جیسے ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیتے، قرآن کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں کرنے دیتے، ایسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کریں، اور یہ باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ غور سے سنیے۔ عن المقدام ابن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، فرمایا سنو، مجھے ایک کتاب دی گئی، یعنی قرآن مجید، اور اس کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی، یعنی مجھے دو چیزیں دی گئی۔ ایک چیز تو تمہارے سامنے ہے نا، کتاب اللہ، ایک اور بھی چیز دی گئی، وہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو کلیئر کیا۔ آپ نے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، فرمایا سنو، قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے تخت پر، اپنی گدی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ علیکم بہذا القرآن، تم بس قرآن کو لازم پکڑ کے رکھو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اس قرآن میں تم جو چیز حلال پاؤ اس کو حلال قرار دو، جو چیز حلال سمجھو قرآن کے اندر اس کو حلال قرار دو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو قرآن کے اندر تمہیں حرام نظر آئے اس کو حرام قرار دو۔ تو قرآن کو لازم پکڑو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ ایسا آدمی آئے گا۔ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، فرمایا سنو، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، یہ قرآن میں نہیں ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ ولا کل ذی ناب من السبع، نہ ہی ہر کینچلی والے درندے کا گوشت حلال ہے۔ ولا لقطۃ معاہد، اور نہ ہی کسی کافر کی گری ہوئی چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، سوائے اس کے کہ اس چیز کا مالک اس کو خود پھینک دے، اس سے غنی ہو تو وہ تم اٹھا سکتے ہو، وگرنہ اگر کافر بھی تمہارے ملک میں معاہد ہے، اس کا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو تمہارے لیے اس کی گری ہوئی چیز اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ومن نزل بقوم فعلیہم ان یقروہ، فرمایا اور جو آدمی کسی قوم کے پاس جائے تو اس قوم کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس آدمی کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قَرَاهُ، فرمایا اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ یہ آدمی اپنی مہمان نوازی کا معاوضہ ان سے لے لے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ گھریلو گدھا حرام ہے، ایک آپ نے ارشاد فرمایا درندے تمہارے لیے حرام ہیں، ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے کسی معاہد کا گرا ہوا سامان جائز نہیں ہے، پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرو، اگر کسی مہمان کی ضیافت نہیں ہوتی، دوسرے لوگ اس کو مہمان کے حقوق نہیں دیتے، تو یہ آدمی اپنی حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور ان سے جرمانہ بھی لے سکتا ہے۔ اب یہ باتیں آپ کو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ملیں گی، قرآن مجید میں نہیں ہے، تو کہاں سے آپ کو ملیں گی؟ یہ کس نے یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے حلال یا حرام کی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو ملیں گی۔ اب یہاں بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ تو میرے بھائی اگر صرف قرآن کافی ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں جو تمہارے لیے جائز نہیں ہیں وہ تمہیں کون بتائے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تمہارے لیے جائز ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں تو وہ تمہیں کون بتائے گا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی احادیث میں آپ کو بہت سارا ایسا کچھ ملے گا۔ تو یہ جو ایک اوپر ہم نے شروع میں بات کہی
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ قریب ہے ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا آدمی ہوگا، اور وہ اپنے گدی پر بیٹھا تم سے یہ کہے گا کہ قرآن کو پکڑ لو۔ آپ جانتے ہیں یہ کون آدمی تھا؟ بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ اصل میں ہمارے ہندوستان پاکستان کا ایک آدمی تھا۔ اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی۔ عبداللہ چکڑالوی اس کا نام تھا، اور اس کا بیٹا اس کے پاس ایک مرتبہ ایک مسئلے میں حدیث لے کر گیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کو پکڑو، جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے۔ اور یہ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہ بالکل اسی طرح اپنے تخت پر اپنی گدی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے جب اس کی صورتحال دیکھی اور اس کا یہ جو جملہ تھا کہ قرآن کافی ہے یہ دیکھا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ تم وہی ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو عبداللہ چکڑالوی تھا اور اس کی جو ٹیم تھی، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور آج بھی اس جیسے لوگ، بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کلی طور پر یا جزوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ نے فرمایا ایسی صورتحال تمہارے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری ان کلاسز کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو ہم ایسے لوگوں سے، ایسے بد عقیدہ لوگوں سے، ایسے برے نظریات کے حامل لوگوں سے انشاءاللہ العزیز بچائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابت حدیث کیسے شروع ہوئی۔ آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے حدیثیں بیان کرتا ہو میرے نسبت زیادہ، یعنی جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتا ہو مجھ سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہو، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، سوائے عبداللہ ابن عمرو جو بیان کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو شاید مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن باقی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہو۔ عبداللہ بن عمر کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر لکھا کرتے تھے حدیثیں، اور لکھا کب کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حدیث دیکھیے سنن نبی داود کی، اور یہ مسند احمد وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال كنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، کہتے ہیں کہ میں جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا۔ میرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ محفوظ کر لوں اپنے پاس لکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے تو میں آپ سے جو کچھ سنوں اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لوں، میرا یہ ارادہ ہوتا تھا۔ فَنَهَتْنِي قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا۔ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تو قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم ہر بات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لیتے ہو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوشی میں بولتے ہیں، تو ہر چیز ہی تم دیکھ کر لکھ لیتے ہو۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ،
عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں لکھنے سے رک گیا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ میں نے بتایا کہ قریش کے لوگ مجھے یوں منع کر رہے ہیں ہر بات آپ سے سن کر لکھنے سے۔ فأوما بأصابعه بأصبعه إلى فيه، آپ نے اپنی انگلی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو قریش کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری طرح غصے میں کئی ایسی باتیں جو ہم اول فول کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول بھی کہہ دیتے ہوں گے، کئی ایسی باتیں جو ہم خوشی میں ازراہ تفنن کر جاتے ہیں، تو وہ باتیں تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو منع کر دی۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں، ہر چیز جو میں رسول اللہ سے سنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں لکھ لیتا تھا، ہر چیز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھی جن کی ہر چیز لکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، صرف حق نکلتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو قبیل ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کننا عند عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ بڑی پیاری ایک حدیث ہے۔ ہم عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ وسئلہ، عبداللہ ابن عمرو سے کسی نے سوال کیا، ای المدینتین تفتح اولا، القسطنطینیہ اور رومیہ؟ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ دونوں شہروں میں پہلے کس کو فتح کیا جائے گا، روم کو یا قسطنطینیہ کو؟ قسطنطینیہ کا جو شہر ہے یہ آج کل استنبول کہلاتا ہے، ترکی میں شہر ہے یہ۔ تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا کہ دونوں شہر، یہ دو بڑے بڑے عیسائیوں کے شہر تھے، ایک قسطنطینیہ اور ایک رومیہ۔ روم جو تھا یہ عیسائیوں کا مذہبی طور پر بہت بڑا شہر تھا، اور قسطنطینیہ جو تھا یہ عیسائیوں کا سیاسی طور پر اور حکمرانی کے طور پر سب سے بڑا شہر تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ دونوں میں سے پہلے کس کو فتح کیا جائے گا؟ فدعا عبداللہ بصندوق لہ حلق، عبداللہ ابن عمرو نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک صندوق منگایا جس کو حلقے لگے ہوئے تھے، یعنی زنجیریں لگا کے، کڑے لگا کے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ قال فاخرج منہ کتابا، اس میں سے، اس صندوق میں سے ایک کتاب نکالی۔ فقال عبداللہ، تو کتاب نکال کے عبداللہ کہنے لگے، بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہم لکھ رہے تھے۔ اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تب یہی سوال ہوا تھا، ای المدینتین تفتح اولا، قسطنطینیہ اور رومیہ، کہ آپ فرمائیے کہ پہلے کس شہر کو فتح کیا جائے گا، قسطنطینیہ کو یا رومیہ کو؟ یعنی قسطنطین کو فتح کیا جائے گا یا روم کو فتح کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مدینۃ ہرقل تفتح اولا، یہ جو ہرقل کا شہر ہے وہ پہلے فتح ہوگا، یعنی قسطنطینیہ۔ ہرقل جو تھا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کا جو دارالحکومت تھا وہ قسطنطینیہ تھا۔ آپ نے کلیئر کیا کہ ہرقل کا جو شہر ہے قسطنطینیہ، یہ پہلے فتح ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت دیکھ لیں کہ روم آج بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یہ فتح نہیں ہوا، لیکن قسطنطینیہ اللہ تعالیٰ نے فتح اس میں دے دی ہے۔ دوسری بات کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مسئلے بتانے کے لیے اپنے پاس ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ تو جب کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے نا بندہ، تو انہوں نے اپنی کتاب کھول کے رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے اس کا جواب دیا۔ ہمارے محدثین کی ابتدا یہی تھی، ہمارے محدثین کا انداز آج بھی یہی ہے۔ کوئی آدمی جب سوال کرتا ہے تو ہم سوال میں یہ نہیں کہتے میرا خیال ایسے ہے، ایسے نہیں کہتے۔ محدثین آج بھی ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے یوں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر،
حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر۔ یعنی ہر سوال کا جواب حدیث رسول کے مطابق۔ اور یہ ہم نے طریقہ کہاں سے سیکھا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کو لکھتے تھے۔ اور ان کا جو کتاب تھی جس میں یہ ساری حدیثیں لکھی تھی، اس کا نام تھا الصحیفہ الصادقہ۔ الصحیفہ الصادقہ یعنی سچا صحیفہ۔ یقینی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں لکھی تھی تو وہ سچی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں نکلتا تھا۔ تو صحیفہ صادقہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی کتاب۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پوتے تھے شعیب، اور ان کے جو بیٹے تھے عمرو، وہ بھی محدثین میں سے تھے۔ اس لیے آپ اگر حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس میں ایک سند آپ یوں ملے گی آپ کو، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ تو عمرو بن شعیب کے جو دادا ہیں، شعیب کے جو دادا ہیں وہ عبداللہ ابن عمرو ہیں۔ شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے سیکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے عمرو کو سکھایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی تھے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئیں، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی وقت لکھی گئیں جب رسول اللہ نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسا اہتمام قرآن کے لیے ہوتا تھا کاتبین وحی کے ذریعے سے، ویسا حدیثوں کے لیے نہیں تھا۔ اور جیسے قرآن کے لیے لکھا جاتا تھا ہر جگہ، ہر آدمی اس کو کاپی کرتا تھا، ویسے حدیثوں کے لیے نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی ہوئی تھی۔ مثلا ایک اور آپ کو حدیث سناتے ہیں اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر بھیجا بصرہ کے بادشاہ کی طرف۔ بصرہ کا جو بادشاہ ہے، بصرہ کا جو بادشاہ ہے، بصرہ اصل میں شام کا ایک شہر ہے، یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ عراق کا شہر ہے۔ بصرہ شام کا پرانا شہر ہے، بصرہ تو حضرت عمر نے آباد کیا تھا۔ تو بصرہ کے بادشاہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو خط دے کر بھیجا۔ بصرہ کا بادشاہ چونکہ وہ رومی حکومت کے، ہرقل کی حکومت کے انڈر آتا تھا، اس نے وہ خط وہ ویسے ہی ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ ہرقل نے وہ خط پڑھا، اس خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس میں لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدا، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، آپ اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر دے گا۔ فإن تولیت فإن علیک اثم الأریسیین، لیکن اگر آپ پھر جاؤ گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت بھی لکھی، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے اپنے صحابی سے لکھوایا خط اور بھیجا۔ اور یہ ایک خط نہیں تھا، یہ اسی طرح کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مصر کے بادشاہ کو بھی لکھا، اسی طرح کا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو بھی لکھا، کئی ممالک کے بادشاہوں کو، یمن کے بادشاہ کو بھی نبی علیہ السلام نے خط لکھا، کئی ممالک کے بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوا کر بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تعلیم، آپ کے خطوط محفوظ ہیں۔ آج تک ہمارے پاس وہ الفاظ بھی پتہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوں میں کیا لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فتح مکہ کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے اس میں سے ایک 4 ٹکڑا نکالا ہے۔ کہتے ہیں لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، قام فی الناس، آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل اور ان کے ہاتھیوں کو مکہ سے روک لیا تھا، مکہ سے روک لیا تھا۔ وسلط علیہ رسولہ والمؤمنین، لیکن اپنے رسول اور اہل ایمان کو مکہ پر مسلط کر دیا۔ فإنها لا تحل لأحد كان قبلی، اور یہ مکہ کا شہر کبھی کسی کے لیے جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہ میرے سے پہلے نہ میرے کے بعد۔ تو پھر آپ نے پورا ایک جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے سارا دیا۔ آپ نے کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں منع کی، سارا خطبہ دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو یمن کا ایک آدمی، اس کا نام تھا ابو شاہ، رجل من اہل یمن، یمن کا ایک آدمی تھا، کہنے لگا اکتبو لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے لکھوا کر دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ کو یہ ساری باتیں لکھ کر دے دو، ابو شاہ کو یہ ساری باتیں لکھ کر دے دو۔ تو صحابہ نے ساری باتیں ابو شاہ کو لکھ کر دی تھی، یمن کا یہ آدمی تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بھی لکھائے جاتے تھے اور لکھ کر دیے جاتے تھے۔ امام اوزائی سے راوی پوچھتا ہے کہ یہ اکتبو لی یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہذہ الخطبہ التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ابو شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا ہے نا پورا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ لکھ کر دیں۔ تو وہ لوگ، انہیں شرم آنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، تو اللہ کے رسول تو لکھوا کے دیا کرتے تھے۔ تو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک معاہدہ لکھ کر دیا تھا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لکھوایا کرتے تھے کئی ایسے معاملات جو قرآن کے علاوہ ہوتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھیں، یہ صرف جھوٹ ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر امیر بنے، آپ کو پتا اس میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا جس کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ یعنی بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا اور ایک پورا خط لکھ کر دیا جس میں زکوٰۃ کی ساری ڈیٹیل، سونے چاندی پر زکوٰۃ کتنی ہوگی، مال مویشی پر زکوٰۃ کتنی ہوگی، اور جو بھی زکوٰۃ بنتی تھی ساری ڈیٹیل لکھ کر حضرت ابو بکر نے دی۔ لکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا ہوا صدقہ ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے۔ والتي امر اللہ بها ورسولہ، جو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ فمن سئلها من المسلمین علی وجهها فلیعطها، جو مسلمان جس سے یہ صدقہ اسی طرح مانگا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے تو فلیعطها، وہ دے دے۔ ومن سئل فوقها فلا يعطي، جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے وہ نہ دے۔ پھر پوری ڈیٹیل لکھی کہ کس پر، سونے پر کتنا صدقہ ہے، کتنا جائز ہے، اس سے اوپر ہو تو کتنا ہے، اس سے نیچے ہو تو کتنا ہے، چاندی پر کیا ہے، جانوروں پر کیا ہے، یہ سب حضرت ابو بکر نے پورا ایک زکوٰۃ کا سسٹم لکھ کر دیا تھا حضرت ابو بکر، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے علاوہ، حالانکہ قرآن بھی حضرت ابو بکر نے جمع کروایا تھا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے قرآن مجید لوگوں کے پاس کچھ ہڈیوں پر، کچھ چھالوں پر، کچھ چمڑوں پر
قرآن مجید لکھا ہوتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے پہلی مرتبہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا کر قرآن مجید کو دو جلدوں کے اندر، دو کاٹھیوں کے اندر، کور کے اندر جمع کرایا۔ ایک کتاب پہلی مرتبہ قرآن مجید حضرت ابوبکر نے بنوائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی خدمت کی، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی خدمت کی۔ اور یہ صرف حضرت ابوبکر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث دیکھیے ذرا، سفیان کہتے ہیں سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زید وعمر بن اوس۔ عمر کہتے ہیں کہ میں جابر بن زید اور عمر بن اوس کے پاس بیٹھا تھا، فحدثهما بجالہ، بجالہ نے ان کو ایک واقعہ سنایا، سنۃ 70، یہ کہتے ہیں کہ 70 ہجری کی بات ہے، عام حج مصعب بن الزبیر باہل بصرہ، جس سال مصعب ابن زبیر نے اہل بصرہ کے ساتھ حج کیا، عند درج زمزم، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس۔ بجالہ نے یہ جو واقعہ سنایا یہ زمزم کی سیڑھیوں کے پاس سنایا۔ کہتے ہیں کنت کاتبا لجز ابن معاویہ، میں جز ابن معاویہ کا کاتب تھا، ان کی جو خط و کتابت تھی میں کرتا تھا۔ فاتانا کتاب عمر بن الخطاب، ہمارے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا، قبل موتہ بسنۃ، حضرت عمر بن خطاب کی وفات سے ایک سال پہلے۔ اس میں لکھا تھا فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، کہ آپ کے جتنے محرم رشتے ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر کسی مجوسی کے ساتھ بیائی ہے تو ان دونوں کو آپس میں جدا کر دو۔ اسی طرح آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ اگر کسی مجوسی کے ساتھ بیایا ہوا ہے، مجوسی خاتون کے ساتھ، ان دونوں کو جدا کر دو۔ ولم یکن عمر اخذ الجزیہ من المجوس، حضرت عمر نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ایک خط ہے، ویسے حضرت عمر کے کئی خطوط معروف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کئی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت لوگوں کو لکھ کر بھیجتے تھے، زبانی نہیں، لکھ کر بھیجتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاں لکھنا پڑھنا رائج نہیں تھا حدیث کا، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا واقعہ سنیے، بڑا پیارا واقعہ یہ۔ ابو جحیفہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں سألت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، هل عندکم شیء مما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس ایسا کچھ ہے جو قرآن میں نہیں؟ ایسا کچھ ہے جو قرآن میں نہیں، یعنی چونکہ حضرت علی اہل بیت میں سے تھے، تو ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کچھ اللہ کے رسول نے اسپیشل دیا ہو، ایسا کچھ ہے؟ یا ایک روایت میں آتا ہے ما لیس عند الناس، آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، اہل بیت کو کچھ خاص دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی کہنے لگے والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور پودے کو اگایا ہے، ما عندنا الا ما فی القرآن، ہمارے پاس وہی کچھ ہے جو قرآن میں ہے، ہمارے پاس وہی کچھ ہے جو قرآن میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ الا فہما یعطى رجل فی کتابہ، سوائے ایک اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو اپنی کتاب کا فہم دے دے تو وہ ہمارے پاس شاید الگ ہو، یعنی اگر مجھے کتاب اللہ کی کوئی بات زیادہ سمجھ آ گئی ہے تو وہ میرے پاس ہوگا، اگر دوسروں کو نہیں آئی تو، وگرنہ اور کچھ نہیں۔ وما فی الصحیفہ، کہتے ہیں اور جو میرے صحیفے میں ہے، صحیفے میں حضرت علی کا ایک صحیفہ تھا، ایک چھوٹی سی کتاب تھی۔ قلت وما فی الصحیفہ، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں العقل، دیت کے مسائل لکھے ہیں، وفکاک الاسیر، اور قیدیوں کو چھڑانے کی باتیں لکھی ہیں، وَأَلَّا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتا یہ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے ساتھ بندہ رہتا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے پاس ایک صحیفہ، ایک چھوٹی سی کتاب جس میں نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث لکھ رکھی تھی اور وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ بشیر ابن نحیک کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کنتو اکتب
ما اسمع من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ بھی سنتا تھا وہ میں لکھ لیتا تھا. میں حضرت ابو ہریرہ سے جو کچھ بھی سنتا تھا وہ لکھ لیتا تھا. حضرت ابو ہریرہ لکھواتے تھے. فلما اردت ان افارقہ، جب میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں اب حضرت ابو ہریرہ کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں، اتیتہ بکتابہ، تو میں حضرت ابو ہریرہ کی لکھائی ہوئی ساری حدیثیں لے کر آیا. فقرأتہ علیہ، اور ان کو پڑھ کر سنائی کہ میں نے آپ سے سن کر یہ حدیثیں لکھی ہیں. وقلت له هذا سمعت منک، میں نے پوچھا بھی یہ ساری حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہیں. قال نعم، تو حضرت ابو ہریرہ نے تصدیق کی کہ تم نے ساری یہ والی جو باتیں لکھی ہیں یہ مجھ سے سن کر لکھی ہیں. آپ دیکھیے، صرف لکھنا نہیں بلکہ اس کی تصدیق، اس کی اتھینٹسٹی کا خیال کرنا بھی ضروری تھا. اور یہ بھی محدثین کے اندر ایک ری چیک کا بھی ایک بہت بڑا عمل تھا کہ وہ اپنی احادیث کو ری چیک کرتے تھے، اپنی احادیث کو اتھینٹک بناتے تھے. تو حضرت بشیر ابن نحیک جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ساری حدیثیں سن کر اپنے پاس لکھا کرتے تھے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور شاگرد تھے، وہب ابن حمام ابن منبہ. حمام ابن منبہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا صحیفہ حمام ابن منبہ. یہ دو بھائی تھے، ایک وہب ابن منبہ اور ایک حمام ابن منبہ. دونوں ہی عالم تھے اور بہت بڑے تابعی تھے. تو حمام بن منبہ نے ایک کتاب لکھی جس میں لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ سے سنی تھی. تو یہ کتاب ایک عرصے تک مطلب لوگوں کے سامنے تھی، لیکن بعد میں یہ کتاب گم ہو گئی. خاص طور پر جب ان کفار نے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضے کیے، فتوحات کی، تو بہت سارا مسلمانوں کا جو مواد تھا، علمی مواد تھا، کتابیں تھیں، وہ یا تو چوری ہو گئیں یا جلا دی گئیں. تو ہمارے پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر حمید اللہ. یہ 50s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ فرانس میں ریسرچر کے طور پر کام کرتے تھے. تو فرانس کی ایک لائبریری سے انہیں ایک کتاب ملی جو صحیفہ حمام بن منبہ تھی، اور بہت پرانا اولڈ ورژن تھا، کچھ سینکڑوں سالہ پرانا ورژن تھا. انہوں نے وہ کتاب نکالی، اس کو سرچ کیا، اس کو ریسرچ کی، اس کے اوپر اس کو کمپیئر کیا احادیث کے ساتھ. اور آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد ابن حنبل جو کتاب ہے، اس میں ہر صحابی کے الگ الگ احادیث جمع ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کی حدیث ایک چیپٹر میں، حضرت عمر کی حدیث ایک چیپٹر میں، حضرت علی کی حدیث ایک چیپٹر میں، حضرت عثمان کی حدیث ایک چیپٹر میں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ایک چیپٹر میں، حضرت عائشہ کی حدیث ایک چیپٹر میں. تو ہر صحابی کا الگ الگ چیپٹر ہے. تو اس میں سارے ایک صحابی کی ساری حدیثیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے جو حمام بن منبہ کا جو پورا ان کو صحیفہ ملا، انہوں نے سارے کا سارا صحیفہ حضرت ابو ہریرہ کی مسند احمد کے ساتھ کمپیئر کیا. اب مسند احمد جو ہے یہ لکھی گئی تقریباً 200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد لکھی گئی. امام احمد ابن حنبل کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 164 کے قریب ہے، غالباً 164. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تقریباً 100 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور حمام بن منبہ نے تو اس سے پہلے حدیثیں سن کے لکھی تھی. تو امام احمد ابن حنبل کی جو کتاب تھی، جو امام احمد ابن حنبل نے کم سے کم 150-200 سال بعد لکھی تھی، اس کتاب میں جتنی حدیثیں لکھی تھیں وہ ساری حضرت حمام بن منبہ نے ڈائریکٹ سن کے حضرت ابو ہریرہ سے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی. تو دونوں کتابیں جو 150 سال پہلے لکھی گئی تھی اور جو 150 سال بعد لکھی گئی، دونوں کو کمپیئر کیا گیا تو ایک جیسی حدیث تھی. بلکہ امام احمد کی جو کتاب مسند احمد ہے وہ آج کمپیئر کی جا رہی ہے، آج کم سے کم 1200 سال کے بعد، 1200 یا 1300 سال کے بعد آج اس کے ساتھ ایک ایسی کتاب کمپیئر کی جا رہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھی تھی. تو حدیثیں بالکل سیم تھیں. تصدیق ہوئی، ری چیک ہوا کہ ہم جو کتاب ایک کافروں کی لائبریری سے ہمیں مل رہی ہے، ان لوگوں نے چھپائی نہ ہماری کتابیں. جیسے اقبال نے نہیں کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ان لوگوں نے ہمارا بہت سا علمی جو اثاثہ تھا وہ چرا لیا.
تو ڈاکٹر حمید اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اس لائبریری سے وہ صحیفہ نکالا اور اس کو ری چیک کیا اور اس کو پبلش کیا۔ آج وہ صحیفہ حضرت حمام بن منبع کا پبلش ہے، اور سب سے اتھینٹک ترین حدیث کی کتاب وہی شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ فوراً رسول اللہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے لکھوائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بھی ایک صحیفہ ہے۔ اسی طریقے سے سعید ابن جبیر کہتے ہیں، کنت اسمع من ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما الحدیث باللیل فاکتبہ فی واسطۃ الرحل۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے رات کے وقت حدیثیں سنتا تھا، اور پھر اس کو اپنے جو سواری کی پالان ہوتی تھی اس کے اوپر لکھ لیتا تھا، یعنی اور میرے پاس جگہ کوئی نہیں تھی، تو میری جو سواری تھی، جو گھوڑے کے اوپر پالان ڈالتے ہیں، اس کی لکڑی پہ ہی میں لکھ لیتا تھا۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ ودع عندنا قریب حمل بعیر، کہ ایک تابعی ہیں قریب، انہوں نے پورے ایک اونٹ کے وزن کے برابر کتابیں ہمارے سامنے رکھی، من کتب ابن عباس، جو حضرت عباس کی کتاب، ابن عباس کی کتابیں تھیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے اتنی کتابیں لکھی تھیں جو پورے اونٹ پر آتی تھی۔ فکان علی ابن عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے جو بیٹے علی تھے، اذا اراد الکتاب کتب الیہ ابعث الی بصحیفتی کذا و کذا۔ حضرت علی جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، یہ جب بھی کسی کتاب کی ان کو ضرورت پڑتی، وہ قریب کو خط لکھتے تھے کہ فلاں والا صحیفہ میرے پاس بھیج دو، فینسخہ فیبعث الیہ باحداہما، پھر وہ ان کو کاپی کر کے، نقل کر کے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کا علم جمع شدہ تھا، مدون تھا، کتابوں میں تھا، اور وہ کتابیں جمع کی جاتی تھیں، ان کتابوں کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کتابوں کی کاپی بنائی جاتی تھی۔ تو یہاں آج ہم نے جو جتنا پڑھا، یہ اصل میں دو ادوار ہم نے ذکر کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی گئی اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد ایک تیسرا دور ہے تابعین کا دور۔ تو صحابہ تو عام طور پہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ معروف ہوتے ہیں، ہمارے ہاں صحابہ کرام کو لوگ جانتے ہیں، تو ان کا تعارف کرانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اگلی سیکشن میں جب ہم دوسرا لیکچر رکھیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد، تو اس میں آپ کو تابعین کا تعارف بھی دیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کا بھی آپ کو تعارف انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو اس حوالے سے